لڑکی جان بوجھ کر خود کو اسٹیل کی سوئی سے زخمی کر لیتی ہے تاکہ وہ پیریڈز کا بہانہ بنا سکے۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گئی، اپنا اسکرٹ اوپر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اس کو پیریڈ شروع ہو گئے ہیں۔ ماں کو علم نہیں تھا کہ یہ لڑکی سب کچھ محض اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ اس کو دوسرے کمرے میں لے جا سکے۔ کمرے میں پہنچ کر لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ جس فارم ہاؤس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا مالک در حقیقت ایک خونی قاتل ہے۔ یہ انکشاف اسے فارم ہاؤس کے گونگے لڑکے جیک کے ذریعے ہوا تھا، جس نے اسے ایک ایسا البم دکھایا تھا جس میں لرزہ خیز تصاویر اور ثبوت موجود تھے۔ یہ لڑکی جیک کے ساتھ فارم ہاؤس کے گودام میں گئی تھی جہاں اس نے ایک البم میں کئی جوڑوں کی تصاویر دیکھی۔ وہ پہلے کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن جب جیک نے اپنی ہی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور پھر اسے ایک جوڑے کی تصویر دکھائی تو لڑکی کو شک ہوا۔ جب وہ پھر بھی نہ سمجھی تو جیک نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کٹنے کا اشارہ کیا، جس سے اسے واضح ہوا کہ اس کی زبان کاٹی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکی بہت برے طریقے سے ڈر گئی۔ اسے پتہ چلا کہ جیک کے اصل والدین اس فارم ہاؤس کے مالک نہیں تھے، بلکہ انہیں ان فارم ہاؤس کے مالک نے قتل کر دیا تھا۔ قاتل نے جیک کو گود لے کر اس کی زبان کاٹ دی تھی تاکہ وہ اس کا راز فاش نہ کر سکے۔ اس کے بعد جیک نے ایک خالی البم نکالا اور اس میں گزشتہ دنوں پہلے ہی لی گئی تصاویر تھیں جس میں فارم ہاؤس کے مالک کے ساتھ لڑکی کے اپنے ماتا پتا موجود تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر لڑکی کو احساس ہوا کہ اب یہ فارم ہاؤس کا مالک اس کے ماتا پتا کو مارنے والا ہے۔ اپنے والدین کو چکنا کرنے کے لیے لڑکی نے اپنے فون سے تصاویر لی اور جان بوجھ کر اپنی ٹانگ زخمی کی اور پھر ماں کو جا کر بتایا کہ فارم ہاؤس کا مالک ایک قاتل ہے۔ یہ سن کر لڑکی کی ماں بھی بہت زیادہ ڈر گئی۔ لڑکی کی ماں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے اپنے شوہر کو اندر بلایا اور اس کو ساری حقیقت بتائی۔ پھر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چاقو اٹھایا۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہماری بیٹی کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہوگا، لیکن فارم ہاؤس کے مالک نے انہیں روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچا انہوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی کے ٹائر کسی نے بری طریقے سے پھاڑ دیے ہیں۔ اس فارم ہاؤس کے قاتل مالک نے ان کو پیشکش کی کہ وہ ان کی گاڑی کے ٹائر ٹھیک کر سکتا ہے اور مجبوری میں انہوں نے اس کی مدد قبول کر لی۔ خوش قسمتی سے اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو فارم ہاؤس کے مالک نے شوہر کو گلے لگایا اور پھر بیوی کو بھی گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے چینی محسوس کرتے ہوئے خاموش رہی کیونکہ اس کے شوہر نے بھی کوئی رد عمل نہیں دی۔ جانے سے پہلے لڑکی نے جیک کو خفیہ طور پر اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ اس کو بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ فارم ہاؤس کے مالک نے گیٹ کھولا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی لے کر باہر نکلنے لگے فارم ہاؤس کے مالک نے جیک پر حملہ کر دیا اور اس کو پانی میں پھینک دیا۔ لڑکی کا باپ فوراً گاڑی چھوڑ کر اس لڑکے جیک کو بچانے کے لیے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ، لیکن جیسے ہی لڑکی کی ماں گاڑی کو فارم ہاؤس سے باہر نکالنے لگتی ہے فارم ہاؤس کا قاتل مالک فارم ہاؤس کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ جب شوہر جیک کو لے کر گاڑی کے قریب پہنچا تو ماں اور بیٹی پہلے ہی پھنس چکے تھے۔ قاتل نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنا سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کریں اور اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھیجیں کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ فارم ہاؤس کا یہ قاتل مالک اس خاندان کو قتل کر دے اور ان کے قتل کے بعد ان کے کسی رشتہ دار کو ان کے قتل کا علم بھی نہ ہو۔ لیکن ہمارے کانپتے ہوئے جیسے ہی وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گئے فارم ہاؤس کے مالک نے ایک انجیکشن میں بے ہوشی کی دعا کری۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکی کی ماں سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا چاقو نکالا اور فارم ہاؤس کے مالک کے چہرے پر ایک زوردار وار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فارم ہاؤس کے مالک کی بیوی سے بندوق چھینی اور اپنے خاندان کو کمرے سے باہر لے جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ مگر جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچے تو فارم ہاؤس کے مالک کا داڑھی والا ایک اور ساتھی اپنے ہتھیار کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ شوہر نے جلدی سے گاڑی ریورس کی اور وہ سب ایک کمرے میں جا کر چھپ گئے، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی۔ داڑھی والے شخص نے فوراً حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے پہلے فارم ہاؤس کے مالک کو کمرے سے نکالا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے خاندان کے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ ابھی اس لڑکی کے ماتا پتا نے ہتھیار تلاش کرنے شروع کیے اور اپنے بچوں کو ایک الماری میں چھپا دیا اور انہیں سختی سے منع کیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے یہ الماری سے باہر بالکل نہ۔ ابھی گاڑی والے شخص نے ایک سیڑھی کا استعمال کرتے ہوئے اٹاری کے راستے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس لڑکی کے باپ نے ہتھوڑا اٹھایا اور اوپر گیا اور جبکہ لڑکی کی ماں نیچے ہی رہی۔ اسی دوران فارم ہاؤس کے مالک نے زبردستی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لڑکی کی ماں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی اور دونوں میں زبردست ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ فارم ہاؤس کے مالک نے گولی چلائی جس کے باعث لڑکی کی ماں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس قاتل کی بیوی بھی اتنی دیر میں وہاں پہنچ گئی اور وہ دونوں لڑکی کی ماں کو مارنے ہی والے تھے۔ ان کو اچانک الماری سے کھانسی کی آواز آئی جہاں بچے چھپے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس کا مالک اور اس کی بیوی فوراً اوپر گئے اور الماری کھولنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ان بچوں کی ماں آ گئی۔ ان بچوں کی ماں نے ایک کیڑے مار سپرے اس فارم ہاؤس کے مالک کی آنکھوں میں کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہونے لگی اور ماں اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے جلدی سے بھاگ۔ اسی دوران اس لڑکی کے پتا اور اس داڑھی والے شخص کے درمیان شدید لڑائی جاری تھی۔ جیسے ہی داڑھی والا شخص اس لڑکی کے پتا کو مارنے والا تھا اس لڑکی کی ماں نے ہتھوڑے سے اس پر وار کر کے شوہر کی جان بچائی۔ فارم ہاؤس کا مالک جو ابھی بھی کیڑے مار دوا کے اثر سے تڑپ رہا تھا باتھ روم میں جا کر اس نے اپنی آنکھیں دھوئیں۔ اسی لمحے خاندان نے چھت پر چڑھ کر سیڑھی کے ذریعے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی نیچے جانے والے تھے فارم ہاؤس کے مالک کی بیوی وہاں پر پہنچ گئی۔ لڑکی کی ماں نے جلدی سے ایک اینٹ اٹھا کر اس پر پھینکی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی، مگر وہ زندہ بچ گئی۔ اسی دوران ان کی سیڑھی بھی نیچے گر گئی۔ لڑکی کے پتا کو مجبوراً وہاں سے نیچے چھلانگ لگانی پڑی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے سیڑھی کو دوبارہ وہاں پر لگا دیا تاکہ سب بحفاظت نیچے آ سکے۔ جیسے ہی یہ لوگ نیچے پہنچے فارم ہاؤس کے مالک نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے والدین نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور وہ اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔
माँ और बाप घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा कर रहे थे, लेकिन फार्म हाउस का मालिक इन्हें गोली मारने ही वाला था। तभी वो लड़की वो बेहोशी वाली सिरिंज इस फार्म हाउस के मालिक को लगा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर उधर ही गिर जाता है। लड़की के बाप ने मौका देकर फार्म हाउस के मालिक को गोली मारने का इरादा किया, मगर तभी इसको इस पर रहम आ जाता है। लेकिन जैक, जो अपने वालिदैन के कत्ल और अपनी जुबान के काटे जाने का बदला लेना चाहता है, जैक आगे बढ़ता है और एक पत्थर से फार्म हाउस के मालिक पर हमला कर देता है। आखिर जैक अपने वालिदैन की मौत का बदला ले लेता है और इस लड़की के साथ गाड़ी में बैठकर इस खौफनाक फार्म हाउस को हमेशा